لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات برادران عزیز، محترم سامعین، میری قوم کے نوجوان و بزرگ حضرات، سب سے پہلے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں، خدمت عالیہ میں دعا گو ہیں۔ بی بی ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائیں، ہمارا آنا قبول فرمائیں، انجمنوں کا نوحہ قبول فرمائیں۔ میرے عزیزوں، کائنات کی سب سے بڑی بیوی کا ذکر ہو رہا اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ راضی ہے تو خدا راضی ہے، اگر یہ ناراض ہے تو خدا ناراض۔ اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے شہزادی کونین کو پرسا دیں، اور 8 سال 9 سال پہلے اس طریقے سے جلوس نہیں ہوتا تھا، مجلسیں اتنی نہیں ہوتی تھی، مگر اللہ کے فضل و کرم سے اس دنیا میں جہاں جہاں شیعان علی ہیں، وہ 13 سے لے کر 3 تاریخ تک مجلس ادا کا انعقاد کرتے ہیں اور جلوس کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ ہمارے علماؤں کی قربانی ہے، علماء نے اس پہ توجہ دی، لہذا میں اس جلوس میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے علماء نے قربانی دی کہ آج جو ہے یہاں تک نوبت آئی کہ جلوس نکل رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، تو خدا کی قسم 13 سے لے کر 3 تک اتنی مجلس کرو، اتنا جلوس کرو کہ غاصب اور ظالم کا جینا حرام ہو جائے، غاصب اور ظالم کا جینا حرام ہو جائے، اور یہ جتنا بھی چھپانے کے لیے اپنی چالوں کو چلیں تو ہمارا یہ جلوس بتائے کہ غاصب کون ہے، ظالم کون ہے، ہماری یہ مجلس بتائے ظالم کون ہے، غاصب کون ہے۔ مگر عزیزوں، اتنی مجلسوں نے، اتنے جلوسوں نے یہ صاف کر دیا غاصب کون ہے اور ظالم کون ہے۔ لہذا اور تھوڑی سی ضرورت ہے، ہمیں اس پہ توجہ کرنا چاہیے۔ آج 1400 سال سے لے کر اب تک
دنیا کی سپر طاقتیں ایک قوم کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ وہ کون کہ جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے۔ اپنی طاقتوں کے ذریعے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم مٹ جائے، یہ قوم بٹ جائے، یہ قوم ختم ہو جائے، مگر نہ یہ قوم مٹ رہی ہے، نہ یہ قوم بٹ رہی ہے، نہ ختم ہو رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اگر سے ہم ان کے ماننے والے ہوتے جنہیں ابتر کہا جاتا ہے تو ہم مٹ گئے ہوتے، ختم ہو گئے ہوتے۔ ہم کوثر کے ماننے والے ہیں، نہ مٹ سکتے ہیں نہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اگر سے ہم ابتر کے ماننے والے ہوتے تو دنیا ہمیں مٹانے میں کامیاب ہو جاتی، ہمیں تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جاتی۔ عزیزان گرامی، داعش کے لوگوں سے حسن نصر اللہ نے پہلے ہی آ کر کہہ دیا تھا، تم نہ ہمیں مٹا سکتے ہو نہ ہی تم ہمیں ختم کر سکتے ہو، اس لیے کہ جب تم ہمیں 10 محرم کو نہ مٹا سکے، جب تم ہمیں 10 محرم کو نہ مٹا سکے تو اب کیا مٹاؤ گے؟ اس لیے کہ ہم نے کربلا سے حریت لے لی ہے، حریت زندہ باد ہوتی ہے، حرملہ مرد آباد ہوتا ہے، لہذا تم ہمیں مٹا نہیں سکتے ہو۔ میری قوم کے نوجوانوں، اپنے اندر حریت پیدا کرو اور جلوس فاطمہ میں شرکت کر کے دشمنان قاتل فاطمہ زہرا کو یہ بتا دو کہ دنیا والوں، ہم مظلوم ہیں مگر غاصب نہیں ہیں، ہم ایسے ہیں خود نہیں کھائیں گے، بھوکوں کو کھانا کھلا دیں گے، مگر تم جنہیں مانتے ہو وہ اپنا بھی کھا جاتے ہیں، غیروں کو بھی کھا جاتے ہیں، وہ اپنا بھی کھا جاتے ہیں، غیروں کا بھی کھا جاتے ہیں۔ بھائی ایک پیغام سنیے اور ربط مسائل۔ میری قوم کے نوجوانوں، آج کے دور میں، آج کے سماج میں اگر کوئی بھی چھوٹا انسان، غریب انسان کوئی چھوٹی سی غلطی کر دے تو ہزاروں لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، میں معذرت چاہتا ہوں، مگر ایک پیغام ہے۔ آج اس دنیا میں اگر کوئی غریب انسان، چھوٹا انسان چھوٹی سی غلطی کر دے تو ہزاروں انگلیاں اس کے اوپر اٹھتی ہیں، اور اگر سے کوئی بڑا انسان، کوئی امیر انسان، کوئی دولت مند انسان بڑی سی بڑی غلطی کر دے تو اس پہ انگلیاں نہیں اٹھتی ہیں، اور اگر سے کوئی کچھ بولتا بھی ہے تو یہ کہتا مت جانے دو، بڑے میاں نے تو کیا ہے، چھوڑو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر ایک وجہ ہے، ہم نے فاطمہ کو نہ جانا ہے، نہ پہچانا ہے، نہ ہی ان کی معرفت ہے، اس لیے کہ بی بی زہرا نے دربار میں جا کر اپنے حق کا مطالبہ کر کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا، غاصب چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، غاصب تو غاصب ہوتا ہے، غاصب تو عزیزان گرامی، غاصب چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، بی بی نے اپنے حق کا مطالبہ کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا
غاصب تو غاصب ہوتا ہے، مگر عزیزان گرامی سب سے بڑا غاصب وہ ہے کہ جو اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ سب سے بڑا کمزور وہ ہے ایمانی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی، سماج کے اعتبار سے بھی، جو اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اگر ڈرتا ہے کہ حق کا مطالبہ کروں گا مارا جاؤں گا، نیست و نابود کر دیا جاؤں گا، تو اس کے دل میں فاطمہ کی محبت نہیں ہے۔ فاطمہ نے یہ بتا دیا اگر غاصب کروڑوں کی تعداد میں ہو تو اسے مٹانے کے لیے 72 کافی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ لہذا میری قوم کے نوجوانوں، اگر ہمارا حق کوئی مار رہا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم حق کا مطالبہ کریں گے اور ہمارا حق ہمیں نہیں ملے گا، تو خاموش نہ بیٹھنا، مطالبہ کر لینا یہی سب سے بڑا حق ہے۔ مطالبہ کر لینا یہی سب سے بڑا حق ہے۔ تو بی بی زہرا نے اپنے حق کو مانگا، ان ظالموں نے بی بی کو حق نہیں دیا۔ آج اس دنیا میں دیکھ لو، حق زندہ باد ہو گیا، حق مارنے والا مردہ باد ہو گیا۔ لہذا میری قوم کے نوجوانوں، اس پہ ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ اے بی بی زہرا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ان جوانوں کو سلامت رکھ، انجمن کے جوانوں کو سلامت رکھ۔ اے بی بی زہرا، جو آپ کے مصائب پڑھتے ہیں انہیں سلامت رکھ، ان مومنین اور مومنات کو سلامت رکھنا بی بی۔ مگر ایک جملہ میں کہوں گا، یکم محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک فاطمہ جس بھی مجلس میں جاتی ہے، جس بھی جلوس میں جاتی ہے، اپنا سوکھا ہوا رومال نکالتی ہے اور اپنے چاہنے والوں سے کہتی ہیں، لاؤ میرے حسین کے زخموں کا مرہم۔ مگر میرے عزیزوں، 13 سے لے کر 3 جتنی بھی مجلسیں ہوئی، جتنے بھی جلوس ہو رہے ہیں، فاطمہ اپنا سوکھا ہوا رومال نکال کر اپنے عزاداروں سے یہ کہتی ہیں، اگر تم چاہتے ہو میری پسلیوں کا درد تھم جائے تو اپنے قیمتی آنسو میرے رومال میں دے دو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، رونے میں کمی نہ کیجیے گا۔ اے بی بی ہمارے اس آنسو کو قبول فرمائیے، اے بی بی ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائیے۔ سنو میرے عزیزوں، بی بی زہرا کی عمر 5 سال کی ہے، بی بی زہرا کی عمر 5 سال کی ہے۔ رسول اللہ کے سامنے سے گزری، جیسے ہی گزری رسول نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ میرے عزیزوں، شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں یہ مصائب لکھا ہے، بی بی جیسے ہی باپ کے سامنے سے گزرتی تھیں تو رسول زارو قطار روتے تھے۔ گھر میں رہنے والی خاتون کہتی تھی، یا رسول اللہ، آپ کے سامنے سے جب فاطمہ گزرتی ہے تو آپ کیوں گریا کرتے ہو، کیوں روتے ہو؟ تو رسول کہتے تھے، اے میرے گھر کی خاتون، سننا چاہتی ہو؟ ارے جب میری بیٹی فاطمہ میری نگاہوں سے گزرتی ہے تو مجھے جلتا ہوا دروازہ، ٹوٹی ہوئی پسلیاں اور محسن کی شہادت یاد آتی ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، ہاں میرے عزیزوں، کا محسن کی شہادت یاد آتی ہے۔ گھر میں رہنے والی خاتون یہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، کس محسن کی بات کر رہے ہو؟ تو رسول نے فرمایا، تمہیں نہیں پتا میں رسول ہوں کائنات کا، میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے۔ ارے جب جلتا ہوا دروازہ میری بیٹی کی پسلی پہ گرایا جائے گا، ہائے دروازے کی کیلیں میری بیٹی کی پسلی میں در آئے گی،
فاطمہ کہے گی اسما میرے محسن شہید ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو ایک جملہ اور سن لو، رسول کہتے ہیں کہ اس وقت روح رسول کو بڑی تکلیف ہوگی اور فاطمہ کو بھی بڑی تکلیف ہوگی۔ لو میرے عزیزو تم نے سنا ہے کہ شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ سنو، دروازہ جب گرا ہے دروازے کے بیچوں بیچ پیغمبر کی بیٹی آ گئی اور جو لوگ باہر تھے اسی دروازے کے اوپر سے گھر میں داخل ہوئے۔ ہائے زہرا نے کہا بابا زہرا کو بچا لو۔ اے بابا تیری زہرا دروازے کے بیچ آ گئی۔ اے بابا تیری زہرا کے شکم میں محسن کی شہادت ہو گئی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کتنی عمر تھی فاطمہ کی؟ میں سوال کرتا ہوں تم جواب دو۔ ہائے میرے عزیزو کسی باپ سے پوچھا جائے تیری بیٹی کی عمر کتنی ہے، ہر باپ کہے گا جس کی بیٹی کی عمر 18 سال ہو، میری بیٹی کی عمر 18 سال کی ہے، اور میں اس سے کہوں تیری بیٹی کی عمر 18 سال کی ہے مگر مجھے ضعیف نظر آ رہی ہے۔ میرے پڑھنے پہ نہ جانا، مجھے یقین ہے یہیں کہیں زہرا بیٹھی ہوگی۔ اے بی بی اس مسائل کو قبول فرما۔ مگر میرے عزیزو وہ باپ کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ میری بیٹی کی عمر 18 برس کی ہے۔ 18 برس کی خاتون جوان ہوتی ہے مگر اللہ رے دختر پیغمبر عمر 18 برس کی ہے، عصا کا سہارا لے کے چلتی ہے اور ہاتھوں کو ٹیک کے اٹھتی ہے، ہاتھوں کو ٹیک کے بیٹھتی ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اللہ تیری بیٹیوں کے اوپر ایسا غم نہ طاری کرے۔ لو میرے عزیزو مسائل کو چھوڑ کے چند جملے سن لو۔ سنو 3 تاریخیں ملتی ہیں۔ جس دن سے دروازہ گرا یا تو 40 دن زندہ رہی۔ دوسری روایت ہے جس دن سے دروازہ گرا یا تو 75 دن زندہ رہی۔ تیسری روایت ہے جس دن سے دروازہ گرا 95 دن زندہ رہی، مگر مجھے نہیں پتا زہرا کیسے زندہ رہی، مگر اتنا لکھا ہے ایک ایک دن کہتی بابا امت نے میری کمر توڑ دیا۔ اے بابا امت نے میری کمر توڑ دیا، بابا تیری بیٹی بابا تیری بیٹی 5 سال کی عمر میں کیسی تھی؟ بابا تیری بیٹی 9 سال کی عمر میں کیسی تھی؟ اے بابا 18 سال کی عمر میں زہرا تبدیل ہو گئی۔ اے بابا اب میرا جینے کا دل نہیں کرتا، آئیے بابا زہرا کو اپنی آغوش میں لے لو۔ تم نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، 2-3 جملے اور مسائل کے سنو، اتنا تو تمہارے ذہن میں آ گیا ہو۔ دروازہ جس دن سے گرا یا تو 40 دن زندہ رہی فاطمہ، یا تو 75 دن زندہ رہی، یا تو 95 دن، مگر ایک دن علی کو دیکھا۔ زہرا نے کہا علی جلدی میرے قریب آؤ۔ اے علی کئی دن سے بابا کو خواب میں دیکھتی ہوں، بابا کہتے آجا میری بیٹی میرے سینے سے لگ جا۔ اے علی مجھے یقین ہو گیا اب فاطمہ زندہ نہیں رہے گی۔
اے علی میں مر جاؤں گی، مگر علی موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر علی اگر فاطمہ مر گئی میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اے علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ اے علی اہم وصیت سنو، یہ وصیت اپنے تک رکھنا۔ زہرا کہہ رہی ہے اے علی یہ وصیت میں آپ سے بہت آہستہ سے کر رہی ہوں، اپنے تک رکھنا۔ بولو دختر پیغمبر، علی جب میرا جنازہ اٹھے انہیں خبر نہیں دینا جن لوگوں نے میری پسلیاں توڑ ڈالی ہے۔ جزاکم اللہ۔ اے بی بی زہرا، یہ تجھ سے محبت کرنے والے تیرے غم میں رو رہے ہیں، تیری کنیزیں رو رہی بی بی زہرا۔ اے بی بی جیسے مصائب و آلام مدینے میں تجھ پر ٹوٹے ان پہ نہ ٹوٹے۔ فاطمہ دستے دعا بلند کرتی ہے، یا رب میرے چاہنے والوں کو سلامت رکھ۔ سنو، ایک دن زہرا خاموش ہو گئی، اور ایک بات کہوں، یہاں مائیں بیٹھی ہیں، یہاں باپ بھی بیٹھے ہیں، جس دن کسی ماں کا انتقال ہو، باپ گھر میں نہ ہو، بچے جو ہیں 4 سال کے ہوں، 5 سال کے ہوں، 3 سال کے ہوں، جب ان کے سامنے ان کی ماں اس دنیا سے جاتی ہے تو ان بچوں کے دل سے پوچھو، ہاں یہی تو ہوا، علی مسجد میں تھے، فاطمہ اس دنیا سے رخصت، حسن و حسین دوڑتے ہوئے بابا اماں مر گئی۔ علی منہ کے بھل زمین پہ گر گئے، آواز دی بار الہ، آج سے علی یتیم ہو گیا۔ بس مصائب کو میں نے ختم کیا۔ میرے عزیزوں، جنازہ تیار ہوا، غسل کفن دیا گیا۔ تمہارے یہاں کا دستور ہے، ہمارے یہاں کا دستور ہے، چاہے باپ مر جائے چاہے ماں مر جائے، آخر میں لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے آؤ میت کا آخری دیدار کر لو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مگر میں نے بعضی جگہوں پر دیکھا ہے، اگر مرنے والی کے بیٹے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، تو پیچھے سے لوگ اپنے ہاتھ کو ان کے کاندھے پہ رکھ دیتے ہیں، اللہ رے زینب ام کلثوم۔ اماں کا جنازہ تیار ہو گیا، بچے اماں کے جنازے سے لپٹ گئے۔ لو میرے عزیزوں، زہرا کا جنازہ نکلنے والا ہے۔ تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا، جس گھر سے جنازہ نکلتا ہے اگر بیٹے نہیں آتے، بیٹیاں جنازے کے قریب آ جاتی ہے، بابا کو دکھا دو، اماں کو دکھا دو۔ جنازہ نکلنے کو تیار ہے، بچے اپنی اماں سے لپٹ کے رو چکے ہیں۔ ہائے تم نے سنا ہوگا، ہر جنازے کی رونق بیٹیاں ہوتی ہے، چاہے ماں کا جنازہ ہو چاہے باپ کا جنازہ۔ لو فاطمہ کا جنازہ اٹھا، زینب ام کلثوم جنازے سے لپٹ گئی۔ اے بابا جنازے کو رکھو، میری اماں کو نہ لے جاؤ، اے بابا اس گھر میں ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ علی نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا، اے میری بچیوں، آج سے تمہارا بابا ماں کا بھی پیار دے گا، باپ کی محبت کا بھی دار۔ بس ختم کیا مجلس، جنازہ تیار ہو گیا، قبرستان کی جانب چلا۔ سنو،
یہ تصوراتی جملے ہیں۔ اے بیوی حق گریہ اگر نہ ادا ہوا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ جنازہ تیار ہوا، گھر سے جانے لگا۔ دیکھا ہے تم نے کہیں دنیا میں کہ صرف جنازے میں چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی باپ کا کہنا یہ ہے، اے حسن و حسین اماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ تب چلو گے۔ کہا بابا کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ کہا میرے بچوں اماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، مگر ایک شرط ہے۔ اے میرے بچوں آوازیں بلند نہیں رونا۔ کائنات کا پہلا جنازہ زہرا کا ہے کہ جب اٹھا بچے سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے، حسین نے فرمایا بابا ہم آوازیں بلند کیوں نہ روئے؟ اے میرے لال تیری اماں نے وصیت کیا ہے علی ان کو جنازے میں نہیں آنے دینا جن لوگوں نے میری پسلیاں توڑی ہے۔ اے میرے بچوں آوازیں بلند رو گے انہیں پتا چل جائے گا فاطمہ کا جنازہ اٹھا ہے۔ دونوں بچے تڑپ تڑپ کے کرے اماں ہماری غربت نہ بھولنا۔ اے اماں ہم بڑے بدنصیب ہیں کہ آپ کے جنازے کے اوپر ہو سکے۔ اللہ لعنت اللہ ہے علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔